وہ واپس مڑا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا الباسو کے قریب پہنچا۔ الباسو گھبرا گیا۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے کان پر جھکا اور آہستہ سے بولا، ہمارے پاس کیلے ہیں، ہم ثابت کر دیں گے کیلا توپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ وہ مڑا، دروازے کی طرف بڑھا، ایک لمحے کے لیے رکا، جنرل کی طرف ہاتھ لہرایا اور باہر نکل گیا۔ پورچ میں اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور عمارت سے باہر نکل گیا۔ وہ ہنڈراس میں کیلوں کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ وہ چھٹی نسل سے اس کاروبار کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کے پردادا کا پردادا کولمبس کے ساتھ ہنڈراس آیا تھا اور اس ملک میں ہزاروں ایکڑ پر پھیلے کیلے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تاجرانہ ذہنیت کا مالک تھا۔ اس نے فوراً بھانپ لیا تھا یہ کیلے مستقبل میں سونے کی کان ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کیلے کے جنگلات پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک طویل داستان ہے اور میرا خیال ہے جب تک آپ اس داستان کا پس منظر نہیں جانیں گے اس وقت تک آپ کو اس کھیل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میں سب سے پہلے آپ کو ہنڈراس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہنڈراس لاطینی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ یہ ملک گھنے جنگلات، صاف پانی اور کیلے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ ملک کولمبس نے 1502 میں دریافت کیا تھا اور 1525 میں ہسپانوی جہاز رانوں نے ہنڈراس میں پہلی کالونی بنائی تھی۔ 1525 کے بعد اسپین سے یورپی باشندوں کے جہاز ہنڈراس آتے رہے اور یہاں آباد ہوتے رہے۔ یہ ہسپانوی لوگ مقامی آبادی میں مکس ہو گئے اور یوں آہستہ آہستہ یہاں ایک نئی نسل نے جنم لے لیا۔ 1800 کے شروع میں ہنڈراس پر ہسپانویوں کا اثر و رسوخ کم ہونے لگا، جس کے بعد 1838 میں ہنڈراس کے لوگوں نے اسپین سے آزادی حاصل کر لی۔ 1901 میں اس ملک میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ آگے چل کر سفارتکاری کی ایک خوبصورت اصطلاح ٹرم بن گیا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ کیلے ہنڈراس میں پیدا ہوتے تھے اور اس وجہ سے یہ ملک اس وقت تک دنیا میں کیلوں کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا۔ 19ویں صدی میں ہنڈراس میں فروٹس کی دو بڑی کمپنیاں تھیں۔ ایک کا نام یونائٹڈ فروٹ تھا جبکہ دوسری کمپنی اسٹینڈرڈ فروٹ کے نام سے جانی جاتی تھی۔ یہ دونوں کمپنیاں سالانہ اربوں ڈالرز کے کیلے اور فروٹ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، کینیڈا اور یورپ ایکسپورٹ کرتی تھیں۔ 1901 میں کسی تجارتی لین دین کی وجہ سے ان دونوں کمپنیوں میں لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی آگے چل کر جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس وقت الباسو نام کا ایک جنرل ہنڈراس میں بارسوخ سمجھا جاتا تھا۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کا مالک الباسو سے ملا اور اس سے مدد مانگی، لیکن الباسو نے جواب دیا، تم لوگ تاجر ہو، جنگ لڑنا تم لوگوں کے بس کی بات نہیں، تم لوگ یہ سلسلہ فوراً بند کر دو۔ یونائٹڈ کمپنی کے مالک نے جواب دیا، جب انا درمیان میں آ جاتی ہے تو تاجر کو سپاہی بننے میں دیر نہیں لگتی۔
الباسو نے اس کے جواب میں اس سے کہا، لڑنے کے لیے ہتھیار اور حوصلہ چاہیے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تاجر اس جواب پر غصے میں آ گیا اور اس کے بعد اس نے جنرل کو للکار کر کہا، ہمارے پاس کیلے ہیں اور ہم ثابت کر دیں گے کیلا توپ سے زیادہ مہلک ہوتا ہے۔ یونائٹڈ کمپنی کے مالک نے اتنا کہا اور واپس جا کر کیلے کو توپ کی شکل دینا شروع کر دی۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی نے سیاست میں قدم رکھ دیا۔ اس نے سب سے پہلے ہنڈراس کے تمام وزراء خریدے۔ ایک بستی ذہن میں آئے گی، شوگر ذہن میں آئے گی، ملک ریاض ذہن میں آئے گا، ڈی ایچ اے ذہن میں آئے گا۔ تمام وزراء خریدے، پھر وزیر اعظم کو اپنا ملازم رکھ لیا، اردلی بٹ مین، پھر اپنی مرضی کا پولیس چیف لگا دیا، آئی جی پنجاب، پھر بدماشوں کا گینگ بنایا اور اسے ہنڈراس کی فوج کا نام دے دیا، اور پھر اپنے منشیوں کو جج بنا دیا۔ یہ فروٹ کمپنی کر رہی ہے، یا افریدی، سرفراز ڈوگر، عالیہ نیلم، مندو خیل، یوں پورے ملک کے طاقتور اداروں پر قبضہ کر لیا۔ یونائٹڈ فروٹ کمپنی کے اس سیاسی اثر و رسوخ سے اسٹینڈرڈ فروٹ کمپنی کو نقصان پہنچنے لگا، چنانچہ اس نے امریکہ اور یورپ کی ان کمپنیوں سے رابطہ کیا جن کو وہ کیلے فروخت کرتی تھی۔ یورپ اور امریکہ کی فروٹس کمپنیوں نے اسٹینڈرڈ فروٹ کمپنی کو مالی، سفارتی اور فوجی مدد دینا شروع کر دی، جو پہلے دن سے ان کا دھندا ہے۔ یوں ہنڈراس میں دونوں فروٹس کمپنیوں کے درمیان طاقت کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ جنگ جب امریکہ کے مشہور لکھاری ہنری کے نوٹس میں آئی تو اس نے دنیا کی اس عجیب و غریب جنگ پر ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے ہنڈراس کو بنانا ریپبلک کا نام دے دیا، بنانا ریپبلک۔ اور وہ دن ہے اور یہ دن ہے، دنیا نہ صرف ہنڈراس کو بنانا ریپبلک کہتی ہے، بلکہ ہر وہ ملک جو سیاسی طور پر غیر مستحکم ہو، جس کی پارلیمنٹ بے اختیار ہو، جس میں مافیا حکمرانی کرتے ہوں، جس میں سرکاری افسر اور ادارے حکمران کلاس کے ذاتی ملازم سمجھے جاتے ہوں، جس کی عدالتیں سیاستدانوں کی تابع ہوں، جس کے الیکشنز میں دھاندلی ہوتی ہو، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، جس میں کرپشن عام ہو، جس میں سرکاری ملازمتیں رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم ہوتی ہوں، جس کی سرحدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہو، جس میں فوج پارلیمنٹ سے زیادہ مضبوط ہو، جس میں جرنیل اقتدار پر قبضے کرتے رہتے ہوں، جس میں قانون اور انصاف بکتا ہو، جس میں امن و امان نہ ہو، جس میں بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ ہو، جس کی اکانومی ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور دوسرے ممالک کے زیر اثر ہو، اور جس میں اقتدار کرپٹ تاجروں، بے ایمان سیاستدانوں اور مفاد پرست جرنیلوں کے دائرے میں گھومتا ہو، اس ملک کو بھی بنانا ریپبلک کہتے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے پاکستان میں نہ صرف بنانا ریپبلک کے تمام آثار موجود ہیں، بلکہ ہم بڑی تیزی سے بنانا ریپبلک بن رہے ہیں۔ ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے لیکن اس کے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس صدر ہے لیکن وہ غیر مقبول ہے، ہمارے پاس وزیر اعظم ہے، اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن ان سب کا رخ جو ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جی ایچ کیو کی طرف منہ کر کے پانی پیتے ہیں۔ ہمارے پاس چیف منسٹرز ہیں لیکن بے اختیار ہیں، سپریم کورٹ ہے لیکن ملک میں چیف جسٹس فوج کا ملازم ہے، فوج ہے لیکن امریکی جہاز پاکستان کی حدود میں ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر جاتے ہیں، ڈرونز۔ ہمارے ملک میں پولیس ہے لیکن مجرم کھلے پھر رہے ہیں، کھمبے ہیں لیکن بجلی نہیں، دفتر ہیں لیکن ان میں کام نہیں ہو رہا۔
یہ آپ ہماری کمزوری کی حد ملاحظہ کیجئے کہ ہمیں افغانستان، ہمیں ایران اور ہمیں ہندوستان وہ جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ جو اوپر انگریڈینٹس بیان ہوئے ہیں، کیا وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 اگست ہے اور دن ہے اتوار کا۔ امید ہے کہ آپ کی چھٹی جو ہے وہ بہت اچھی گزر رہی ہوگی۔ میں آپ کی چھٹی خراب کرنے آ گیا ہوں۔ بہرحال کچھ تازہ ترین خبریں اور کچھ تبصرے، کچھ حالات و واقعات، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری بہت بامروت یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ بیل آئیکن دبائیں، آل کا بٹن دبائیں، اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک کریں۔ پاکستان کی اگر کچھ خبروں کی بات کریں یا باہر کی دنیا کے، امریکی دھمکی کو بھارت نے نظر انداز کر دیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے، میری ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو رشیا ہے اس کے ساتھ ہمارے طویل مدتی تعلقات ہیں اور ہم رشیا سے تیل خریدیں گے۔ انڈیا کی آپ تاریخ دیکھیں نا، تو جب سوویت یونین تھا اس وقت بھی انڈیا کے سوویت یونین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، وہ تیل بھی لیتا تھا اور اسلحہ بھی، اور یہ کسی ملک کے لیے زبردست ہوتا ہے کہ وہ ہر ملک کے ساتھ تعلقات رکھے۔ بہرحال فی الحال انڈیا نے امریکی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عمران خان کے بیٹوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے تو وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو مقام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو حیثیت ہے پاکستان میں یا کسی بھی امریکی صدر کی، آپ نے دیکھا جو بائیڈن کے ایک 18ویں گریڈ کے افسر ڈونلڈ رو کا ایک سائفر آیا کہ وزیر اعظم کو ہٹائیں ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور باجوہ الٹا لیٹ گیا، جنرل فیض الٹا لیٹ گیا اور انہوں نے رجیم چینج کر دیا۔ تو ان کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اگر امریکی عمران کے لیے آواز نہ اٹھائیں، وہ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں، وہ آمریت کے خلاف آواز اٹھائیں، وہ جو ہے جمہوریت کے لیے آواز اٹھائیں، تو عمران خان آزاد ہو سکتے ہیں، ان پر سختیاں کم ہو سکتی ہیں۔ حسنات ملک صاحب رپورٹ کرتے ہیں، بہت سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، ان کا تجزیہ ہے کہ 26ویں ترمیم کے جو پھل ہیں وہ حکومت بڑے مزے سے کھا رہی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی مقصد تھا 26ویں ترمیم کا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو عدلیہ ہے اس کو انتظامیہ یعنی حکومت کے انڈر کر دیا جائے، اور اس میں وہ بہت کامیاب ہوئے ہیں۔ اب جو جج ہیں وہ انتظامیہ کے یا حکومت کے انڈر ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں جو حکومت کو سوٹ کرتا ہے، اور بدلے میں وہ الاؤنسز پا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ان کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، ان کے ہاؤس رینٹ بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال دونوں جو ہے وہ مل کر زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ حکومت سیاسی انتقام عروج پر پہنچا چکی ہے اور عدلیہ جو ہے وہ نوٹوں میں کھیل رہی ہے۔ ویسے بھی مطیع اللہ جان نے کہا ہے کہ 9 مئی کے ملزموں پہ جو شک لگائی گئی ہے تو وہ جو جنگ آزادی تھی اس سے پہلے کا 1857 کے پہلے کا جو ہے نا وہ قانون وہ لاگو کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو سٹوری سنائی ہے نا، بنانا ریپبلک، یعنی اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ 5 سال کے بچے کے ہاتھ میں بنانا یا کیلا دے دیں، وہ اس کو توڑ مروڑ دے گا، اس کا کچومر نکال دے گا۔ تو پاکستان میں جتنے بھی اجزاء ہیں، چاہے وہ جج ہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے وہ وزراء ہیں، وہ ایک بنانا ریپبلک ہیں۔ تو حسنات ملک کہتے ہیں کہ جی یہ جو عدلیہ ہے وہ اب حکومت کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد 2 لاکھ ٹن چینی کی درآمد کا آرڈر جاری ہو گیا ہے۔ پہلے 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ ہم نے برآمد کی، بیچ دی، شوگر مالکان کو فائدہ دیا، ان کی تجوریاں بھری کہ اس کے بعد جو ہے نا ہم امپورٹ کر لیں گے، اور امپورٹ کریں گے پاکستانی عوام کے ٹیکس سے، اور وہ ٹیکس ہم ڈالروں میں پے کریں گے۔ تو پہلا آرڈر چلا گیا ہے 2 لاکھ ٹن کا، اور دوسرا ساتھ ہی آرڈر ہوا ہے کہ 1 نومبر کو جو ہے وہ
क्रशिंग शुरू कर दें, शुगर मिले। अब होगा ये कि उधर से क्रशिंग शुरू हो जाएगी, उधर से दरामद की हुई चीनी मार्केट में आ जाएगी, और रुलेगा कौन? ये डॉट कनेक्टिंग करें, गन्ने का किसान। गन्ने का किसान रुलेगा, क्योंकि मिल्स मालकान कहेंगे कि चीनी इंपोर्ट हो गई है, अब आ गई है चीनी, गन्ने की इतनी कम कीमत दें तो हम आपसे गन्ना खरीदते हैं। फिर किसान जो है वो लपेट में आएंगे। उससे जो अगली खबर है वो खबर ये है, और ये खबर है ज़फ़र भट्टी साहब की। ज़फ़र भट्टी साहब कहते हैं कि जो चीनी महंगी हुई या बिकी या बिक रही है, इसमें ताजिर और जो मिल्स मालकान हैं वो आपस में मिले हुए हैं। मिल्स मालकान उनको जो है ना वो हदायत देते हैं और आगे ताजिर ब्लैकमेल करते हैं। असल में पूछने वाला कोई नहीं है ना। कोई मुल्क में अदालत होती, कोई जज होता, कोई ऐसा फोरम होता जहाँ पे जाकर जो है ना वो बंदा अपनी फरियाद बयान करता कि ये क्या हो रहा है, और फिर जो शुगर के मालकान हैं वो हुकूमत में, सारे के सारे इमरान के दौर में कहते थे कि वो हुकूमत में, ये अयूब खान के दौर का मसला जो है वो चल रहा है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे बड़ा माफिया है वो चीनी का या शुगर माफिया है। और फिर पाकिस्तानी चीनी छोड़ते भी नहीं, खाते भी बहुत हैं, पीते भी बहुत हैं, मेरे समेत। तो उनका जो है ना वो पांचों घी में और सर जो है वो कढ़ाई में है। ये ब्लैकमेल करते हैं। शबर जैदी ने फरमाया, FBR के साबिक चेयरमैन है, कि अगर इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज से भी मजबूत पाकिस्तान में कोई माफिया है तो वो शुगर इंडस्ट्री है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि वो हर जगह पे अपना हिस्सा पहुंचाते हैं, हर जगह पे। यानी वो एक अरब कमाते हैं तो उसमें से तकरीबन जो है ना 75 या 70 करोड़ खुद रखते हैं, बाकी मखसूस जगहों पे और मखसूस अकाउंटों में पैसा चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कोई नहीं पूछता। अगली खबर जो है वो दरियाई खच्चर ने दी है। दरियाई घोड़ा नहीं, दरियाई खच्चर, सुहेल वड़ाइच। और सुहेल वड़ाइच की खबर ये है कि जनरल आसिम मुनीर को ऑफ़र कर दिया गया है कि ये वो जो है ना सदर बन जाएं। असल में ना अब निज़ाम ये अपने बोझ से गिर रहा है। जितनी ये करप्शन कर चुका है, जितनी ये लूट मार कर चुका है, जितना लोग इनसे नफरत करते हैं, अब वो घसीट रहे हैं जनरल साहब को कि जनरल साहब सदर बन जाएं और इकट्ठे ही डूबें। यानी सिर्फ हमें गालियाँ न पड़े, उनको खैर पहले भी पड़ रही हैं, तो मिल के जनरल साहब हमारे साथ आ जाएंगे तो हुकूमत और मजबूत हो जाएगी। आप जानते हैं नून लीग की फितरत, आप जानते हैं पीपल्स पार्टी की फितरत। बहरहाल ये दरियाई खच्चर ने जो है ना वो दी है, खबर दी है कि आसिफ अली जरदारी को हटाया जा सकता है सेहत की बुनियाद पर, और जो जनरल आसिम मुनीर है उनको सदर बनाया जा सकता है। बहरहाल आगे चलते हैं। पहले हम बात करेंगे लाला की। ये जो सोशल मीडिया ने इसकी इतनी ताकत है, वो ऐसी छुतरोल करता है कि लाला भी लेला बन गया है। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद आफरीदी की। वो फरमाते हैं कि मैं शाहिद आफरीदी इमरान खान की वजह से हूँ। अगर इमरान खान न होते तो मैं क्रिकेटर न होता, और मैं उनको देखकर इंस्पायर हुआ, इसलिए मैं शाहिद आफरीदी हूँ। असल में इसको समझ नहीं आती, पता नहीं ये क्यों जो है ना बार बार इस्टेब्लिशमेंट के नखरे उठाता है, हुक्मरानों के नखरे उठाता है। ये इनसिक्योरिटी का शिकार है, या इसके पास जो पैसे हैं ये समझता है मुझसे छीन लेंगे। बहरहाल अब इसने जो है ना वो रुजू किया है और इमरान खान की तारीफ़ की है। एक हुज़ैफ़ा नए जो है वो वज़ीर बने हैं, उनको हड्डी डाली गई है। उन्होंने टीवी पे कहा है कि इमरान खान के साथ मशरूत डील हो गई थी और इमरान खान बरतानिया जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हुकूमत का इसरार था कि वो खलीजी मुल्क में जाएं, और ख़ासकर कतर में। फिर आप जानते हैं कि कतर के साथ हमारे बड़े स्पेशल और बड़े खुसूसी तल्लुकात हैं। कतर हमें बहुत अच्छा लगता है, कतर है भी बहुत अमीर, और आप सारा कुछ जानते हैं कि जी आप कतर जाएं। सवाल ये है कि अगर इमरान खान डील पर राज़ी थे, ठीक है, और इमरान खान बरतानिया जाने के लिए राज़ी थे, ये भी हम मान लेते हैं। सवाल ये है कि वो जो 250 मुकदमा है वो आप लोगों की मां का जहेज चुराने का दर्ज हुआ, वो आप लोगों की नानी की नथली उतारने का दर्ज हुआ, वो किस चक्कर में दर्ज हुआ? यानी एक सवाल है ना कि हम इमरान खान को कतर भेज रहे थे,
ہم عمران خان کو کسی خلیجی ملک بھیج رہے تھے، اور کل پرسوں میں نے آپ کے سامنے انکشاف کیا، بلکہ میں نے نہیں، وہ بھی دریائی خچر نے انکشاف کیا کہ علی امین گنڈپور جو ہے نا وہ ڈیل کی آفر لے کر گئے اور عمران خان نے جوتی اتار لی۔ اب فیصل فرید چودھری جو وکیل رہے عمران خان کے، وہ کہتے ہیں کہ جوتی تو نہیں اتاری عمران خان نے، ہاں عمران خان نے علی امین گنڈپور کی بےعزتی بہت کی کہ تم میری بات لے کر کیوں آئے ہو؟ تم سب سے پہلے بات کرو سیاسی قیدیوں کی جو آلریڈی سیاسی قید میں ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں کرتے، تم میری بات کیوں کرتے ہو؟ یعنی یہ دریائی خچر نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے۔ اب کامران شاہد نے انکشاف کر دیا ہے کہ جی عمران خان ڈیل لیں، عمران خان بنی گالا جائیں، عمران خان نتھیا گلی جائیں اور چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ 250 مقدمہ کدھر گیا؟ وہ گھڑی، وہ توشہ خانہ، وہ عدت، وہ کدھر گئے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان گواہ ہیں، عمران خان یرغمال ہیں، عمران خان جو ہے نا وہ ضمیر کے قیدی ہیں، عمران خان کو آپ لوگوں نے بندوق کے زور پہ قید کر رکھا ہے، اور آپ لوگوں کے خلاف جنگی جو ہے نا وہ جرائم کا مقدمہ چلنا چاہیے عالمی عدالت میں، جس طرح جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہرمن گورنگ کے خلاف چلا، روڈولف ہیس کے خلاف چلا، آپ کے خلاف بھی یہ چلنا چاہیے۔ یعنی عمران خان کے بیٹے آپ کو جنگی جرائم میں نامزد کریں اس پورے سسٹم کو، کہ جو ہے نا منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ تو ان کیسز کا کیا ہوا جو آپ نے کیسز درج کیے کہ جی نظام کو مان لیں؟ دریائی خچر کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ نظام کو مان لیں اور موجنگ کریں، وہ یزید اور حسین والا معاملہ کہ ہماری بیعت کر لیں، بس ہماری بیعت کر لیں۔ اور آپ بالکل شہزادے ہیں، آپ پرنس ہیں، آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اپنا سٹیٹس انجوائے کریں، ہمیں مان لیں۔ بالکل وہی صورتحال ہے، سارے یہی کہہ رہے ہیں، جو حکومتی بھونپو ہیں، جو حکومتی جو ہے نا بھڑوے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بند کیا ہوا ہے، ہم نے طاقت کے زور پہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اور لعنت ہے یا افریدی پہ، لعنت ہے سرفراز ڈوگر پہ، لعنت ہے سپریم کورٹ پہ۔ وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر لیں تو کوئی کیس نہیں ہے۔ نواز شریف والا یاد ہوگا، آرمی چیف کا جہاد اغوا اور چیئرمین جوائنٹ چیف کا جہاد اغوا، اور پھر بس ختم۔ بنانا ریپبلک، اب یاد آئے ہنڈراس، بنانا ریپبلک کس سے کہتے ہیں؟ اس سے کہتے ہیں نا، یہ ملک ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو آج باہر بڑا احتجاج ہوا ہے امریکہ میں، آسٹریلیا میں، اس کے علاوہ انگلینڈ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بڑا احتجاج۔ ابھی جب میں ویڈیو جو ہے نا وہ کر رہا ہوں تو اس میں جمائمہ گولڈ سمیت، اس کے علاوہ عمران خان کے بیٹے زلفی بخاری، اس طرح اٹلی میں جو ہے نا وہ احتجاج ہوا ہے، امریکہ میں احتجاج ہوا ہے، اور امریکہ میں ایک اشتہار جو ہے وہ چھاپا گیا ہے، اور اس میں ان تمام جو ہے وہ کارروائیوں کا، عمران خان کی قید کا جو ذمہ دار ہے وہ جنرل عاصم منیر کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو حکومتی بھونپوؤں کا بتا دیا کہ حکومتی بھونپو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان یرغمال ہیں، اور انہوں نے ایک اشتہار دیا ہے کہ عاصم منیر کے پاس جو بیسٹ راستہ ہے، جو بیسٹ آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ نومبر میں انہوں نے گھر جانا ہے، وہ کوئی مہم جوئی نہ کریں، وہ مزید نظام کو خراب نہ کریں اپنی ذات کے لیے، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے اپنی ذات کے لیے تمام ادارے تباہ کر دیے۔ کوئی شک ہے؟ پارلیمنٹ کی حالت دیکھیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ربڑ سٹیمپ ہے۔ عدلیہ کی حالت دیکھیں، بیوروکریسی کی حالت دیکھیں، الیکشن کمیشن کی حالت دیکھیں، کوئی ادارہ چھوڑا ہے؟ سارے ادارے برباد ہو گئے اپنی ذات کے لیے۔ تو انہوں نے اشتہار دیا ہے، اور اشتہار یہ دیا ہے کہ پاکستان کے مسائل کا اگر کوئی حل ہے اور پرماننٹ حل ہے تو وہ یہ کہ آرمی چیف آئے، 3 سال کے لیے آئے یا 5 سال کے لیے آئے، وہ اپنی نوکری کرے، اپنی فوج کو جو ہے وہ بہتر کرے، فوجی معاملات دیکھے، اور اس کے بعد جو اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہو، اس ریٹائرمنٹ پہ وہ گھر جا کے پوتوں کے ساتھ،
پوتیوں کے ساتھ اور نواسوں کے ساتھ اور نواسیوں کے ساتھ فٹ بال کھیلے، وہ پاکستان کو پاکستان کے عوام کی مرضی پر چھوڑے، وہ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریاست قرار دے۔ تو یہ 25 کروڑ لوگ کیا ہیں؟ یہ ڈسکوری چینل ہیں یا یہ نیشنل جیوگرافک چینل ہیں؟ یہ 25 کروڑ یا یہ آپ نے رکھے ہوئے ہیں ورلڈ بینک کو دکھانے کے لیے یا IMF کو دکھانے کے لیے کہ یہ غریب ہیں؟ یعنی ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہونے دی جا رہی، پولیو، کیونکہ وہ جو پتنی 2 ملین ہیں یا 3 ملین ہیں جتنے بھی ڈالرز ہیں، کہ اگر ہم نے رپورٹ کر دیا کہ پاکستان پولیو فری ہو گیا ہے تو وہ ڈالرز رک جائیں گے۔ یہ ظالم پولیو نہیں ختم ہونے دے رہے، یہ بھی ایک بندہ کہہ رہا تھا۔ اور ان سے آپ کچھ بھی اس اشرافیہ سے، اس ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ان سیاستدانوں سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں۔ جس طرح نہرو نے روم کو آگ لگوا دی تھی کہ نیا محل بنانا ہے، نیا روم بنانا ہے، میرے نقشے کے مطابق بنانا ہے۔ بہرحال ہنڈراس اور پاکستان میں کتنا فرق ہے یہ آپ کومنٹس میں بتایا کریں۔ اب کومنٹس بہت کم کرتے ہیں، آپ کو کہا ہے کہ کومنٹس کرنے سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے، لائک کرنے سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے، شیئر کرنے سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔